ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا. وہ بہت ہی نہایت ضروری کام کے لیے ایک مرتبہ نکلا. تو راستے میں جس بھی سواری پر وہ بھگی تھی یا جو بھی چیز تھی جس پر وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے راستے میں نا سامنے ایک بہت ہی بری شکل والا بھدا گندے کپڑے پہنے ہوئے ایک فقیر سامنے سے گزرا. جب بادشاہ نے اس فقیر کی طرف دیکھا تو بادشاہ کہنے لگا کہ ہٹاؤ اسے میری نظروں کے سامنے سے، یہ کون آ گیا. مطلب بہت ہی ناگوار گزرا اس کا سامنے سے گزرنا. خیر وہ جو بھی خدام تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سائڈ سے ہٹا دیا. بادشاہ جس کام سے جا رہا تھا آگے گیا تو وہ کام نہیں ہو سکا. اب جب کام نہیں ہوا، بادشاہ بہت جاہ و جلال کے اندر واپس اپنے محل میں آیا اور اپنے جو بھی خادمین تھے ان سے کہنے لگا کہ وہ جو صبح میں نے فقیر دیکھا تھا نا، اسے صبح صبح دیکھنے کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا. تو جاؤ اور اس فقیر کو جلدی سے میرے دربار میں حاضر کرو. تو جو خدام تھے وہ گئے، جا کر پکڑ کے لائے اس فقیر کو. بادشاہ نے کہا کہ تیری شکل میں نے صبح دیکھی تھی، اس وجہ سے میرا بہت ہی اہم کام جو ہے وہ نہیں ہو سکا. تو اب اس فقیر کو 100 کوڑے جو ہیں وہ مارے جائیں. تو فیصلہ ہو گیا، جلاد آگے کوڑے مارنے کے لیے. تو وہ فقیر مسکرانے لگا، ہنسنے لگا زور زور سے. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ اسے کیا ہوا ہے کہ میں نے اتنی بھیانک سزا دی ہے اسے اور یہ مسکرا رہا ہے. تو فقیر نے جواب دیا، جب اسے پوچھا گیا وہ کیوں ہنس رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ اصل میں اگر میں بادشاہ وقت ہوتا تو میں بھی اسی طرح کرتا اور بادشاہ کو 100 کوڑے مرواتا. انہوں نے کہا بھی وہ کیوں؟ کہتا کیونکہ صبح صبح میں نے اس کی شکل دیکھی تھی، اس لیے مجھے یہ 100 کوڑے شام کو کھانے پڑ رہے ہیں. تو بادشاہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ واقعی دیکھا تو اس نے بھی مجھے تھا، میں نے بھی اسے تھا. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اینڈ سے سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ، ہم سامنے والے کے اینڈ سے نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اگر اس نے دیکھ لیا اسے اور اس نے اسے دیکھ لیا تو اس میں قصور کس کا؟ کسی کا قصور نہیں ہے. لیکن ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلیم دوسروں پر ڈالتے ہیں اور اپنی جو ہماری خامیاں ہیں یا جو اپنی کوتاہیاں ہیں، جو اپنی غلطیاں ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھتے. جیسے فار ایگزامپل اگر 2 روم میٹ ساتھ رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے نمبر اچھے آ رہے ہیں اور ایک کے کم آ رہے ہیں، تو جس کے کم آئے وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ یہ میں اس کے ساتھ رہا ہوں نا، اس لیے میرے نمبر اچھے نہیں آئے، کیونکہ یہ مجھے باتوں میں لگاتا رہتا تھا اور خود پڑھتا رہتا تھا. اسی طرح ہی بہت ساری ایسی ایگزامپلز مل جائیں گی جس میں ہم ہمیشہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہم اس کا بلیم جو ہے وہ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کہیں نہ کہیں میرا اپنا بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ نتائج نہیں حاصل ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے. تو اگر ہم سامنے والے کے اینڈ سے سوچنا شروع کر دیں نا، تو یقین کریں زندگی میں بہت سارے معاملات ہم بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کہ فار ایگزامپل ایک باس اگر اپنے امپلائی کے اینڈ سے سوچنا شروع کر دے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، اسی طرح ایک سانس اگر اپنے بہو کے اینڈ سے سوچنا شروع کر دے، مطلب آلٹرنیٹ بہت ساری ایگزامپل اس طرح کی ہمیں مل سکتی ہیں کہ ہم اگر سامنے والے کے اینڈ سے سوچیں گے نا تو ہم صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے ہر معاملے میں. تو یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے مجھے شطرنج بہت پسند ہے، کیونکہ شطرنج یا چیس کھیلتے ہوئے بھی انسان ہمیشہ سامنے والے کے اینڈ سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو زندگی میں ہمیشہ جب بھی فیصلہ کریں خود تو سوچیں ہی، لیکن یہ بھی سوچتے رہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ ملتے ہیں، جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جن سے بات چیت کرتے ہیں، جن کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، وہ اس اسپیسیفک سینیریو کے اندر کیا سوچ رہے ہو سکتے ہیں یا ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہو سکتا ہے. اس طرح کرنے سے ہم ہمیشہ صحیح فیصلہ کریں گے، اور ظاہر ہے صحیح فیصلہ کریں گے تو فیصلوں سے زندگی بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی اسی طرح بہتر کرتے چلے جائیں گے. تھینک یو سو مچ.